بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک ہم نے سورۃ الشورى کی ابتدا سے آیت نمبر 14 تک دیکھا ہے۔ آج صرف 2 آیتیں، آیت نمبر 15 اور 16۔ سورۃ الشورى قرآن میں 42 نمبر کی سورہ ہے، 25ویں پارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجۃ بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحدۃ عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید۔ ان کا ترجمہ: پس تم اسی کی طرف بلاؤ اور اس پر جمے رہو جس طرح تم کو حکم ہوا ہے، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، اور کہو کہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارا عمل ہمارے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، ہم میں اور تم میں کچھ جھگڑا نہیں۔ اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کے پاس جانا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے بارے میں حجت کر رہے ہیں بعد اس کے کہ وہ مان لیا گیا، ان کی حجت ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر غضب ہے، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ تفسیر: یہاں کتاب سے مراد وہ اصل دین ہے جو پیغمبروں کے ذریعے بھیجا گیا۔ احوا سے مراد وہ خود ساختہ اضافے ہیں جو انسانوں نے خود اپنی طرف سے دین حق میں کیے۔ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ تم بس اصل دین پر جمے رہو، حتیٰ کہ دعوتی مصلحت کی بنا پر بھی تم کو ایسا نہیں کرنا ہے کہ لوگوں کے خود ساختہ دین کے ساتھ رعایت کرنے لگو۔ تمہارا کام عدل کرنا ہے، یعنی مذہبی اختلافات کا فیصلہ کر کے یہ بتانا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا، کون سا حصہ وہ ہے جو خدا کی طرف سے ہے اور کون سا حصہ انسانی آمیزش کے تحت دین میں شامل کر لیا گیا ہے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے جھگڑنے کے باوجود ہم ایسا نہیں کریں گے کہ ہم بھی تم سے جھگڑنے لگیں۔ تم منفی رویہ اختیار کرو تب بھی ہم یک طرفہ طور پر اپنے مثبت رویے پر قائم رہیں گے۔ داعی کی ذمہ داری صرف حق کا پیغام پہنچانے کی ہے، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کو وہ خدا کے حوالے کر دیتا ہے۔ جو لوگ حق کو قبول کر لیں ان کو تنگ کرنا اور ان کو بیکار بحثوں میں الجھانا نہایت ظالمانہ کام ہے۔ ایسا کرنے والے اپنے آپ کو اس خطرے میں مبتلا کر رہے ہیں کہ آخرت میں ان پر خدا کا غضب ہو
اور ان کو سخت عذاب میں ڈالا جائے۔ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ اللہ کریم ہمیں اپنے غضب سے محفوظ رکھے۔ اللہم انا اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ تذکیر القرآن۔